يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، ان کے ساتھ دلی محبت نہ رکھنا، ان کے ساتھ رشتہ ولایت قائم نہ کرنا. بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کی حمایتی و پشت پناہ ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، انہیں دوست بنائے گا، تو انہی میں سے ہو جائے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو، زیادتی کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا، راہ یاب نہیں کرتا، ڈائریکٹ نہیں کرتا. قرآن مجید کا یہ بہت اہم مقام اور بہت اہم رکوع ہے، جس میں مسلمانوں کے رشتہ ولایت پر سیر حاصل گفتگو کی گئی. مسلمان کس کا دوست ہے؟ ایک مسلمان کا دلی تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی ساری ہمدردیاں، اس کی ساری انکلینیشن، میلان کس کے ساتھ ہونا چاہیے، کس کی طرف ہونا چاہیے، یہ بہت اہم ایشو ہے. وہ شخص کہ جو اپنے دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کرتا، وہ آج نہیں تو کل پریشان ہوگا، اس لیے کہ دشمن سے کبھی اسے خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. اگر انسان دشمن کو دوست سمجھے گا تو دھوکہ کھائے گا، اور اگر دشمن کو دشمن سمجھے گا تو ان دا لانگ رن مشکلات آئیں گی، وقتی پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان دا لانگ رن وہ کامیاب ہوگا. اینڈ وائس ورسا. اگر انسان اپنے دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے، اپنے دشمن کو، اپنے دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے، اور اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے محسن کے ساتھ، اپنے خیر خواہ کے ساتھ انسان دشمنوں والا رویہ اختیار کرے، تو وہ انسان بھی کچھ حاصل نہیں کرتا بلکہ نقصان ہی اٹھاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ دونوں رخ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور بہت خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا اس موضوع پر. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سے اس میں اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بنانا، دوست نہ بنانا، ان کے ساتھ دلی محبت نہ رکھنا. یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ یا مجوسیوں کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کو ملازم رکھنا یا ان کی ملازمت اختیار کرنا، یعنی جسے ہم عام طور میں بزنس ریلیشن کہتے ہیں، یعنی ان کا گاہک بننا یا ان کو اپنا کلائنٹ بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کاروبار کسی مسلمان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ امپلائمنٹ جو ہے وہ کسی مسلم کی بھی اختیار کر سکتے ہیں، غیر مسلم کی بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور آپ کسی مسلمان کو بھی اپنا امپلائی رکھ سکتے ہیں، ہائر کر سکتے ہیں اس کی سروسز کو، اور کسی کافر کو بھی آپ سروس کے ذریعے ہائر کر سکتے ہیں. لیکن کسی بھی وقت اس کے ساتھ دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، الفت کا رشتہ، ولایت کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بزنس ریلیشن ہے، آپ اس کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، اصل میں تو امپلائمنٹ بھی کیا ہے، لین دین ہے. آپ اس کو، وہ آپ کو سروس دے گا اور آپ اس کو پیمنٹ کریں گے، یا وہ آپ کو پے کرے گا، ریکمپنسیٹ کرے گا آپ کی سروسز کی وجہ سے، آپ اس کو سروسز دیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بزنس ریلیشن ہے. اس سے ہمارا دین، اللہ، اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بالکل منع نہیں کرتے.
لیکن ان کے ساتھ دوستی. اچھا، اب دوستی کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ واقعتاً دوستی، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان سے شر سے بچنے کے لیے آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ ان کے دوست ہیں. اس کی اجازت تو ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. ابھی پڑھ کے آئے ہیں پچھلے رکوعوں میں آیات کہ کیا ان سے ڈرتے ہو، اللہ ہی سے ڈرا کرو. تو اصل میں کرنے والا ہر کام کا اللہ ہے. اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کسی کو عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ذلت سے دوچار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کسی کو غالب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مغلوب کرتا ہے. سورہ آل عمران میں ہم وہ آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ بادشاہی کے مالک، توتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھینتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو ہی غلبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو اسے ذلت دیتا ہے یا مغلوب کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر. پھر فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ڈالتا ہے، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وتخرج الحی من المیت، اور تو مردہ کو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کمزوروں کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کا کہا ہے، ان سے بظاہر دوستی شو کرنے کا کہا ہے، لیکن پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تحت ہیں وہ سارے کے سارے، اور کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کو خیر مطلوب ہو. اور اگر آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اور سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام، اب تقدیر کے صحیفے ان کے قلم اٹھا لیے گئے. وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں کے خیال کے مطابق قاتل ہیں. یعنی ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے، لیکن جو عیسائیوں کا ایمان ہے وہ کیا ہے کہ یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، ان کے خلاف ورڈکٹ دے کر. لہذا آج سے یوں سمجھیے کہ 120 سال پہلے تک عیسائی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتے رہے، اور ان کے درمیان بڑی خون ریزیاں ہوتی ہیں. لیکن قرآن مجید نے فرما دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی 1997 میں جا کر سچی ثابت ہوئی کہ بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے یہود و نصارہ ایک ہو گئے، اور انہوں نے یہود کو دوبارہ فلسطین میں آباد کرنے کا پلان بنا لیا. اور اب تو اور زیادہ کھل کر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یہ بڑے کان کھول کر سننے والی آیت ہے، آنکھیں کھول کر پڑھنے والی آیت ہے. جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنكُم مِّنْهُمْ،
تو وہ انہی جیسا ہو جائے گا، وہ انہی کے اندر شامل کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من تشبہ قوما، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہو گیا۔ مشابہت اختیار کرنے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں شمار کیا ہے، اور ان سے دوستیاں کرنا، پیار کی پنگیں بڑھانا، ان کے کہنے پر مسلمانوں کو قتل کرنا، ان کے کہنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے جرم ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ جرم ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، زیادتی کو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پر حق ہے، اور اس دین کا بھی ہم پر حق ہے، اور اس دین کے ماننے والوں کا بھی ہم پر حق ہے۔ تو اس دین کے ماننے والوں کو چھوڑ کر اس دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، یہ اہل ایمان کی بھی حق تلفی ہے، دین کی بھی حق تلفی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حق تلفی ہے، اور قرآن مجید کی بھی، اللہ کی بھی حق تلفی ہے۔ تو بڑا ایک جامع لفظ استعمال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھائے گا، گائیڈ نہیں کرے گا۔ یعنی ہم اپنے خیال میں بڑے اچھے فیصلے کر رہے ہوں گے، اپنے انٹرسٹ میں کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہم ایک وشیس سرکل کے اندر گم ہوتے چلے جائیں گے، جس میں سے ہم نکل نہیں سکیں گے۔ اور آج پوری امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، ان کا یہی نقشہ ہے۔ یعنی ہمارے سامنے آل سعود نے دشمنوں سے دوستی کی، آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، ان کے پیٹرو ڈالرز جو ہیں ان کا کیا کیا امریکہ نے، عجیب عجیب معاہدے جو انہوں نے کہا وہ معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ سے پیٹرول خریدیں گے سستے داموں، اور اس کی قیمت آپ کو ہم ادا نہیں کریں گے، بس ہمارے بینکوں میں آپ کی جمع رہے گی وہ قیمت، اور صرف اس کا سود دیں گے، اور اس سود پر یہ سعودی عرب جو ہے اپنے سارے دینی ادارے چلا رہا ہے، ویلفیئر کے کام کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک غلط فیصلہ، اور ایک بنیادی طور پر غلط فیصلہ، کہ دو فریقوں کے درمیان، یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے، اس کے درمیان آپ نے کس کے ساتھ ذرا گاڑی تعلقات قائم کرنے ہیں، کسی کے ساتھ تھوڑے قائم کرنے ہیں، مناسب قائم کرنے ہیں، یہ کیا ہے؟ دونوں مباح ہے، آپ کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانا، یعنی صرف بزنس ریلیشن نہیں، پیار کی پینگیں بڑھانا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم و زیادتی ہے، اور کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ منزل چاہتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں تک کون پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، تو آپ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کی منزل کھوٹی رہے گی۔ یعنی ہمارے حکمرانوں نے بھی کیا کیا؟ یہود و نصارہ سے دوستیاں کی، دشمنوں سے دوستیاں کی، کس لیے؟ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ لیکن اقتدار تو اللہ دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلا کب ان کا اقتدار ختم ہو گیا، اور وہ پوچھتے ہی رہ گئے کہ ہمارا اقتدار کیوں ختم ہوا۔ دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھائی، ختم نبوت کے قانون کے اندر جو ہے وہ دست درازی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انجام کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، الملک یبقی بالکفر ولا یبقی بالظلم، کوئی ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ ظلم کو رواج دیں گے، زیادتی کو رواج دیں گے، بے انصافی کو رواج دیں گے، یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ اس سے ہماری حکومت پروان چڑھے گی اور ہماری حکومت کو دوام اور بقا حاصل ہوگی، forget about it۔
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی آپ دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے۔ آپ کا ذہن منتقل ہوا ہوگا پہلے پارے کی طرف، یعنی پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا، منافقین کا تذکرہ شروع ہوا کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا، ایڈوانس کر دے گا۔ وہی لفظ آیا یہاں پر فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، یعنی مسلمانوں کی کلمہ گو لوگوں کی جماعتوں میں جماعت میں منافقین۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ترین جماعت کے اندر بھی یہ عنصر موجود تھا، منافقین تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ تو اے نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے، منافقت کی بیماری ہے، کیا کرتے دیکھو گے؟ یسارعون فیہم، وہ ان کے اندر گھسے چلے جاتے ہیں ان کے اندر پناہ لینے کے لیے۔ یقولون نخشا، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرۃ، کہ کہیں ہم گردش زمانہ کی زد میں نہ آ جائیں۔ نقشہ، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ ہم پر آن پڑے، دائرۃ، گردش زمانہ، اور یہ محاورہ آپ جانتے ہیں یہ مس فارچون کے لیے آتا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کیا جب قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح بھیج دے، یعنی آپ مدینہ منورہ کے حالات میں اپنے آپ کو لے کے جائیں کہ مدینے میں اوس اور خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن مدینے میں 3 بڑے مضبوط یہودیوں کے قبیلے ہیں اور ان کی بڑی سہ ہے، پیسہ بھی ہے، سہ بھی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اوس اور خزرج میں سے وہ ان کے قرض تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ ان سے سود لے رہے ہیں۔ تو اس وقت اپیرنٹ حالات کیا ہیں کہ یہودی قبائل بہت سٹرونگ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اقدامات بھی کر رہے ہیں، مکے والوں کو بھی اکسا رہے ہیں کہ تو آؤ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب ظاہری حالات کیا ہیں کہ جب باہر سے حملہ آور ہوگا، یعنی پورا عرب آئے گا اور اندر سے یہ چھرا گھونپیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کمر میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہود غالب آئیں گے اور اب وہ بدلہ لیں گے یہود و نصارہ سے آ کے، اوس و خزرج سے آ کے، مسلمانوں سے آ کر۔ اس خطرے کی بنیاد پر کہ ذرا ہم ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں، ہم ان کی گڈ بکس میں بھی رہیں، تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو پھر ہم ان کی غیظ و غضب سے بچ سکیں۔ دیکھیے، جو کسی کے دشمن کو پناہ دیتا ہے تو پھر جب اس کا بس چلتا ہے تو وہ پھر پوری طاقت کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے، آپ کو پوری طرح وہ ذلیل کرتا ہے۔ جسے ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ امریکہ نے اور یہودیوں نے اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا۔ پہلے سوڈان نے پناہ دی، سودان کے یعنی وہ حال کیا، ناک میں دم کیا، 250 بندے مارے ان کے، کہ انہوں نے ہاتھ جوڑے اسامہ بن لادن کے سامنے کہ جی پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ طالبان نے پناہ دے دی، ملا عمر نے پناہ دے دی، تو پھر کیا حال کیا ملا عمر کا؟ طالبان کا کیا حال کیا؟ ان کی حکومت ختم کر دی۔ اب وہ لوگ کہ جو ملا عمر کے ساتھ تھے وہ
امریکہ کے دشمن ہیں. امریکہ ان کو دنیا جہان میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اب اس سچویشن میں جن لوگوں نے افغانستان کے اندر رہتے ہوئے بھی امریکہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کو اطلاعات وغیرہ پہنچا کر ان کی گڑ مکھ میں رہنے کی کوشش کی، جب امریکہ کے اندر حکومت آیا، افغانستان کے اندر امریکہ کی حکومت آ گئی تو انہیں کیا ملا؟ اقتدار ملا، عہدے ملے. اگر وہ تاجر تھے تو ان کو اچھے اچھے کانٹریکٹ ملے، اچھے اچھے ڈیلز ملی. اب وہاں بھی کیا تھا؟ اسی ڈر سے کہ اگر یہود غالب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو مہاجرین ہیں وہ بھی مکہ مکرمہ سے آئے ہیں اور وہ گھروں کو چلے جائیں گے، واپس مکہ چلے جائیں گے. لیکن ہم نے تو یہیں رہنا ہے، لہذا ہمیں اپنا کچھ نہ کچھ انتظام کرنا چاہیے. اس کو ذہن میں رکھیں گے. بالکل سیدھی سیدھی آیت ہے کہ نقشہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم کسی گردش زمانہ کی زد میں نہ آ جائیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو کیا جب اللہ تعالیٰ فتح دے دے، او امر من عنده، یا اپنا کوئی خاص حکم نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو اختیار ہے نا. اب آپ جو حالات ہیں اس وقت معروضی حالات ان کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے دور دور تک کوئی اثر نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، بدر میں ایسی زبردست فتح، اور پورا عرب چڑھ آیا مدینے کا محاصرہ کر کے، 1 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک دم مدد آئی، تیز آندھی آئی، سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ کے اندر چل فیکٹر کا اضافہ ہو گیا، 2-3 ڈگری اور گر جاتا ہے ٹیمپریچر. اور پھر ان کے خیمے اڑ گئے، کھلی ہوا میں آ گئے، پھر ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور جب خیمے آگ کے اوپر گرے تو خیموں کا حال بک گئی. یعنی راتوں رات 10-12 ہزار کا لشکر جو تھا وہ بھاگ گیا. وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. تو فَعَسَى اللَّهُ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کہ آج جب اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، یعنی تمہیں فتح عطا کر دے، او امر من عنده، یا اپنے خاص جناب سے کوئی حکم نازل فرما دے، حکم دے دے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور پھر وہ دل ہی دل میں اپنے کیے پر نادم ہوتے رہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے، ایمان والے اس وقت تعجب سے کہیں گے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے ایمان پر بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے کہ اللہ کی قسم ہم اللہ کے رسول آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو کیا ایمان والے حیرت سے کہیں گے، تعجب سے کہیں گے، کیا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے؟ انہم لمعکم، اس بات پر کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، تو ان کے سب اعمال حبط ہو گئے، اکارت چلے گئے، ضائع ہو گئے، نل اینڈ وائڈ ہو گئے. یعنی ان کی نمازیں، روزے، نیکیاں تھیں نا جو انہوں نے کی تھی، وہ سب بھی ان کے اس جنرل منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے، کیونکہ ایمان ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں ہے. تو جب ایمان نہیں ہوتا تو ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی زیرو ہوتا ہے. کسی بھی عمل کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان. کیوں؟ بظاہر خیال آتا ہے انسان کو کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ کسی کے تمام نیک اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں. کیوں کیے تھے انہوں نے؟ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول دل سے نہیں مانتے تھے پھر نمازیں کیوں پڑھی تھی انہوں نے؟ دکھاوے کے لیے پڑھی تھی تو بس ٹھیک ہے، دکھا لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ نماز وزن پائے گی جو اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جائے. کوئی نماز اگر کسی غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، امپلائر کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے کسی کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی جائے تو اس نماز کی کوئی وقت نہیں ہوتی. بعض اوقات بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ نماز سے ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک وہ
نوجوان دوست ہیں، شاگرد بھی ہیں میرے، تو ڈینٹل سرجن ہیں. ایک دفعہ میں ان کے کلینک میں گیا ہوا تھا، تو ان کی بیوی وہ بھی ڈاکٹر ہیں. اس نے اسسٹنٹ سے کہا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں تو مجھے بتانا. وہ آ گئی، اس نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتے میرے میاں. میں نے کہا اچھا میں اس کے کہتا ہوں. اس نے سنایا کہ اصل میں میرے والد صاحب جو تھے وہ نماز کے بارے میں بڑے پرٹیکولر تھے. تو جب یہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تو ان کے بڑے بھائی تھے، جارے والد صاحب شاید نہیں تھے یا والد صاحب بھی تھے. تو اذان ہو گئی، آگے بیٹھے ہی صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. کہتی ہے نہیں میرے والد صاحب نے تو اسی پر خوش ہو گئی کہ یہ نمازی لوگ ہیں، تو رشتہ جو ہے وہ میرا دے دیا تھا. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اصل لڑکا جو ہے یہ نماز نہیں پڑھتا. تو الحمدللہ بڑی محنت کی اس نے، تو ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، ہمارا دوست بھی. تو یعنی نماز پڑھنا جو ہے وہ کام آ گیا، کیا ہو گیا؟ رشتہ مل گیا، ڈیل ہو گئی. تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کسی کلائنٹ کا معاملہ کہ کوئی کسی دیندار شخص کے ساتھ کوئی شخص آئے اور اس کے پاس آ کر نماز صرف اس لیے پڑھے کہ یہ سمجھے کہ یہ نمازی آدمی ہے اور ڈیل ہو جائے. تو وہ ڈیل تو ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز وزن نہیں پائے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی نماز یا وہی عمل کامیاب ہے، وزن پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا جاتا ہے. دنیا میں اجر پانے کے لیے ہو، مشہوری کرنے کے لیے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا حساب سب سے پہلے اللہ کے جناب میں پیش کیا جائے گا. ان میں سے پہلا سخی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کی مدد کرنے، غریبوں اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. لترضا، اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے. تو نے لوگوں کو مال اس لیے دیا تھا لتقال سخیا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. شہید پیش کیا جائے گا جو دنیا میں شہید کہلایا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان دیے، طاقت دی، ہمت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی اور اپنی جان قربان کر دی، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسے بھی فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے. تو نے جنگ اس لیے کی تھی لتقال جریا، تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں. وہ کہا جا چکا، اب یہاں کے لینے آئے ہو. یہی معاملہ عالم کا ہوگا. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو قرآن پڑھایا. اللہ تعالیٰ کہے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، علامہ کہیں. فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. تو دنیا میں وہ کیا تھے؟ اپنے آپ کو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بینیفٹ کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. اور جب ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ذرا ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے جاتے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بھی بالکل پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں کے پاس کہتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے. اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں خلوت میں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ذرا انہیں بیوقوف بنانے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ گھاٹے سے دوچار ہوئے. اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. ارتداد کہتے ہیں قدم پیچھے ہٹانے کو. ایک ہے قانونی ارتداد، وہ کیا ہے کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد، اسلام لایا کیسے تھا؟ اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، اور اپنی اسی زبان سے وہ اسلام کی نفی کر دے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو گیا. لیکن ایک ہے عملی ارتداد کہ انسان عملاً جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. نیا نیا آیا تھا، پہلے بڑا نماز روزے کا پابند تھا،
پھر بری صحبت ملی، پہلے اس نے ہیزیٹیٹ کیا، لو جی میں پری محفل چ اٹھ کے جاواں گا، کڈا عجیب جہا لگا گا، ہوتا نا عام طور پر کہ لوکی کی کہن گے بہت بڑا ہی حاجی بنیا پھردا، لہذا نماز کا وقت اس نے گزار دیا کسی میٹنگ میں، کسی فنکشن میں، کسی گپ شپ میں، کسی کھیل میں، صرف اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں، پھر عادت ہی نہ رہی، اور پھر کرتے 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 وہ دین سے اور زیادہ دور ہوتا چلا گیا۔ یہاں جو ارتداد مراد ہے وہ ان پرنسپل ارتداد ہے، وہ کیا ہے؟ دین کے تقاضوں سے قدم پیچھے ہٹانا۔ اسلام لائے، اب صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ اسلام لائے، اب اسلام لاتے ہی کیا تھا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 ہجری میں ربیع الاول میں ایمان لائے، اور 2 ہجری میں رمضان کے اندر غزوہ بدر آ گیا، سر مڑاتے ہی اولے پڑے نا۔ اب جو تو سچے ایمان والے تھے اور کسی وجہ سے وہ بدر میں ساتھ نہیں جا سکے تھے، وہ تو احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم محروم رہ گئے ان سعادتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو عطا کی ہیں، اندر بیٹھ کے کیا لڑنا، آئیے ہم باہر جا کے لڑیں گے، ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں چاہیے۔ ایک ان کا طرز عمل تھا، اور اسی میں کون تھے؟ کچھ پکے کچے پکے بھی تھے۔ اچھا، اب کچے پکے جو ہیں ابھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین بھی نہیں ہے کہ آخرت آئے گی، موت کے بعد زندگی ہوگی اور ہمیں جنت ملے گی۔ لہذا جب کچھ لینے کا موقع آتا ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، لیکن عملی طور پر قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا وہ عملی ارتداد۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے قدم پیچھے ہٹائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، پھر جائے گا۔ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ لفظ ارتداد مرتد ہونا، یعنی ٹیکنیکلی تو کہتے ہیں اس کو کہ جو اسلام کو چھوڑ دے، لیکن آپ یہاں پر پڑھیں گے کہ یہاں پر کافروں کا ذکر نہیں ہے، منافقین کا ذکر ہے، کہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے گریز کرتے ہیں، تو ان کو یہاں پر مرتد کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے قدم پیچھے ہٹائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، تو دفع ہو جائے۔ یہ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، آگے اگلی آیت تائید کرے گی میرے اس جملے کی، تو دفع ہو جائے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم، جو ان سے پیار کریں گے، یعنی یہ تو اپنی حفاظت کے لیے کافروں کے ساتھ جا کر ان میں جا کے گھستے ہیں نا، یہود و نصارہ کے اندر، تو یحبہم ویحبونہ، کہ جن سے اللہ خود بھی پیار کرے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے، ہمیں پسند کرے، ہم سے پیار کرے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے پیار ہو، اور ہماری کوئی پرسوٹ نہ ہو، اور ہماری کوئی خواہش نہ ہو، کسی اور سے ہماری رشتہ ولایت نہ ہو۔ یحبہم، اللہ ان سے پیار کرے گا، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، عربی زبان میں عزت و ذلت جو ہیں یہ ڈومیننس اور ڈومینیشن کے لیے آتے ہیں، تو بھی ڈومینیٹڈ کے لیے آتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے سامنے تو بچھے ہوئے ہوں گے، تھلے لگے ہوئے مومنوں کے، اور عزت علی الکافرین، اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان کا جنرل ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا کہ وہ نظر آئیں گے کہ یہ مومنوں کو ہیں، کافروں کے نہیں ہیں، یہ کافروں کے مخالف ہیں، مومنوں کے دوست ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے، عزت علی الکافرین، کافروں پر چڑھے ہوئے۔ یہی مضمون آپ کو ملے گا سورہ فتح کی آخری آیت میں، وہاں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں،
لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. جسے شعر کے انداز میں کہا کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی جب کوئی مومن سے ملے، کوئی کافر ملے مومن کو، تو اسے محسوس ہوگا اٹس اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، یہ لوہے کا چنا ہے. لیکن جب اسی شخص کو، اسی بندہ مومن کو کوئی مومن ملے تو وہ سمجھے کہ یار یہ تو بڑے شریف آدمی ہے، اس کے تو بے شک اوپر چڑھ جاؤ پھر بھی یہ کچھ نہیں کہتا. یعنی مومنوں کے لیے نرم، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے ہارڈ، سخت، سٹرن. یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. یعنی بٹوین دی لائنز کیا ہے منافقوں، تم اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹتے ہو، قدم پیچھے سرکاتے ہو. کیا جب عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، ایسے لوگ لے آئے گا جو جن سے اللہ پیار کرے گا، وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے. وہ مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے، کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے. اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جان و مال کی قربانیاں دیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، یہ لومۃ لائم جو ہے لائم نکرہ آیا ہے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، نہیں گھبرائیں گے. اب ملامت جو ہے، دشمن تو ملامت کرتا ہی ہے، اپنے بھی ملامت کرتے ہیں. آپ ذرا دین کے لیے کچھ قربانی دیں، آپ جو ہیں وہ اپنی جاب میں اوور ٹائم لگائیں اور زیادہ انکم جنریٹ کریں. ہفتہ نہیں مہینہ جو ہے وہ آپ کسی انٹرنیشنل ٹور پہ لگائیں، جس کے لیے آپ کو ٹریولنگ الاؤنس بھی ملنا ہے اور بھی بہت سی فیسلٹیز ملنی ہیں. نہ بیوی کو تکلیف ہوگی، نہ بچوں کو تکلیف ہوگی، نہ خاندان میں آپ کے والدین کو مائنڈ کریں گے اس کو. آپ دین کے لیے کوئی وقت نکال کے دیکھیں، پورا خاندان آپ کو سمجھانے کے لیے آئے گا. پاگل ہو گئے ہو، مت ماری گئی تمہاری، بیٹیوں والے ہو، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں تو انہیں فکر ہی نہیں رہی ان کی کوئی. کون سا دین تم نے سمجھ لیا ہے؟ اور یہ جو اپنوں کی ملامت ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. دشمن جب آپ کو ملامت کرتا ہے تو آپ کو اور زیادہ جوش آتا ہے، لیکن جب اپنے ملامت کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے جو اس سے پگھل جاتے ہیں. بڑے خوبصورت اشعار ہیں فیض احمد فیض کی، بھی میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ان آیات کی روشنی میں آپ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. دین کا اصل تقاضا کیا ہے کہ انسان دین کی کسی دعوت کو رد نہ کرے. کوئی پکار اکیلی واپس نہ جائے، آپ کو لے کے ساتھ جائے. صحابہ کرام نے یہی کیا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشاروں پر انہیں جانے دیا کہ نہیں دیں، اسی لیے تو دین غالب ہوا اللہ تعالیٰ کا. فرمایا واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا. دین جنون کا تقاضا کرتا ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت ہوگی، اللہ کے رسول سے والہانہ محبت ہوگی، دین سے والہانہ محبت ہوگی، تبھی تو قربانی دیں گے نا آپ. تو واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جاں، راحت تن، صحت دامہ، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی. نہ مجھے اپنی صحت کی پرواہ رہی، نہ مجھے اپنے اہل و عیال کی پرواہ رہی. مجھے صرف ایک تھا، اللہ کا دین جو ہے اس کو کہیں زک نہ پہنچ جائے، اللہ کا دین کو کہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے مجھ سے، بس یہی میرا جنون تھا. تو واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جاں، راحت تن، صحت دامہ، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. اور تکلیفیں آتی ہیں، اس کو لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، ان سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اوہ آج کیا دنیا میں تشویش کیا ہے، اوہ اٹھانا لیے جائیں کہیں، میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے، میرا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا،
اگر تھوڑا سا میں ایکٹیو ہوں گا دین کے لیے تو 4 شیڈول میں نام آ جائے گا میرا. میں ذرا دین کے لیے ایکٹیو ہوں گا تو میں ایجنسیز کی نظر میں آ جاؤں گا اور مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, پتہ نہیں گلٹامہ میں بھیج دیں مجھے. یہی ہے نا خطرات آج ہمارے دلوں میں. تو اس پر فیض کہتے ہیں کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری, اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر, گرجے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام, چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام, چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. لیکن بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل. مجھے اپنے بال بچوں سے محبت تھی, عشق تھا, بلا شبہ تھا, لیکن اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے ساتھ میری محبت ہے. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل. ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. لوگوں نے بڑے بڑے داغ لگائے ہیں, ملامتیں کی ہیں. ظاہر ہے آپ مجھے گالی دیں گے تو میرا دل زخمی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ دل کے داغ ہیں. اور عربی کا محاورہ ہے کہ نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے. تو اس دل میں بہت سے داغ ہیں سوائے ندامت کے, لیکن مجھے کبھی اپنے کیے پر ندامت نہیں. میں اپنے بال بچوں سے پیار کرتا تھا, والدین سے پیار کرتا تھا, مجھے کوئی ندامت نہیں. اور میں اب ان سے بھی زیادہ ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ, اس کے رسول اور اللہ کے دین سے, مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں. اس پر مجھے کوئی ندامت نہیں ہے. کم وقت میں جو ہوتا ہے ہو, جو مصیبت آتی ہے آئے. گرفتار کیا جاتا ہے, جیل میں ڈالا جاتا ہے, بسم اللہ. مجھے جان سے مارا جاتا ہے, بسم اللہ, میرے لیے شہادت کی موت ہے. بڑے خوبصورت اشعار ہیں. تو فرمایا لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم. وہ اللہ کے معاملے میں, یہاں پر اللہ نہیں ہے, وہ حدیث کے الفاظ ہیں, ولا یخافون لومۃ لائم, اور نہیں ڈرتے, مراد وہی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی عنایت فرماتا ہے. اور اللہ کے دین کی خدمت, شیطان ہمارا جان چھوڑنے والا نہیں ہے نا. اگر ہم اللہ کے دین کے راستے میں قربانیاں دیں گے تو شیطان ہمیں احساس دلائے گا تو تم نے تو دین کے لیے بڑی قربانیاں کی ہیں, دین نے تمہیں کیا دیا ہے. جیسے فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا اور وہاں پر بہت زیادہ لائف سٹاک تھا ان کے پاس. تو بہت سے اونٹ, بہت سی بھیڑ بکریاں مال غنیمت میں آئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش میں سے جو نئے نئے لوگ اسلام لائے تھے ان کو سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے جانور جو ہے وہ گفٹ کیے, مال غنیمت میں ان کو دیا. وہاں پھر وسپر کیا منافقین نے, لو جی جب قربانیاں دینے کا وقت تھا تو ہم یاد آئے تھے, اور جب مال غنیمت آ گیا تو اپنے یاد آ گئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملہ فہمی اور ٹربل شوٹنگ جسے آج کل کہا جاتا ہے کمپیوٹر کی زبان میں, ٹرموائل کو کیسے ہینڈل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ آپ کا شاہکار ہے. آپ نے ایک کیمپ لگوایا اور کہا کہ سارے انصار جو ہیں وہ مدینے والے وہ یہاں آ جائیں. آ گئے تو آپ نے ایک ایک کر کے مدینے والوں کے اپنے اوپر احسانات جتلائے. اگر تم یہ کہو کہ میرے اپنے خاندان والوں نے مجھے نکال دیا تھا تو تم نے پناہ دی, میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو. اگر یہ کہو, تم یہ کہو کہ لوگ میرے خون کے پیاسے تھے, تم نے میری حفاظت کی, میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو. اگر تم یہ کہو تو میں کہوں گا ہاں تم سچ کہتے ہو. اور پھر رخ موڑا. اگر میں یہ کہوں کہ تم گمراہی میں تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی, تو تم کہو گے کہ میں سچ کہتا ہوں. تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں سے بچا لیا. تو اگر
میں کہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تو تم کہو گے کہ میں سچ کہتا ہوں۔ اسی طرح ایک دو اور باتیں آپ نے گنوائیں، اور پھر کہا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اور لوگ تو بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر گھروں کو جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ انصار کی چیخیں نکل گئیں، رضینا رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تمہاری اولین پرائرٹی کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا دین، تو پھر تم خوش نصیب ہو۔ اور اگر وہ تمہاری پرائرٹی نہیں ہے تو پھر تم اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہارے اندر جراثیم آ گئے ہیں منافقت کے۔ اس سے پہلے کہ تم پکے منافق بن جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تم کہیں منافق نہ ہو جاؤ۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ورسولہ، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون۔ دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ جھک کر زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی واؤ کو حالیہ مانا جائے، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ دینے کا انداز کیا ہے؟ بلاؤ اس کو اور اوپر ذرا اعلیٰ مقام پر بیٹھ کر، بھائی اے تو بلا لے، بے تیرا حصہ ہے، اے تیرا حصہ ہے، یعنی ان کی تذلیل کر کے ان کو زکوٰۃ دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس زکوٰۃ کو پسند فرماتا ہے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دیں اس کی منت کر کے، بھئی اگر تم میری طرف سے یہ قبول کر لو میں تمہارا بڑا ممنون احسان ہوں گا، یعنی عاجزی کے ساتھ دینا، جھک کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہاں ایک امکان یہ ہے کہ اس کا ذکر ہو کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ریسیپینٹس ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، ان میں سے کچھ تو ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کا سوال کر رہے ہیں آپ سے، صدقات کا خیرات کر رہے ہیں، لپٹ کر آپ سے مانگ رہے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں لیکن ہوتے حاجت مند ہیں۔ آپ انہیں پبلکلی دیں گے تو آپ لیں گے ہی نہیں وہ آپ سے، وہ آپ بڑی تنہائی میں اس کے گھر جا کے اس کا منت ترلا کر کے اس کو دیں گے، اور آپ اس کو شکریہ ادا کریں کہ بھئی میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری یہ ہیلپ قبول کر لی ہے۔ تو یہ بھی ہیں، یعنی ایک اینگل سے دیکھا جائے تو یہ زیادہ حقدار ہیں۔ جو سائل بن کے مانگتا ہے وہ تو اپنے حق سے زائد بھی وصول کر جاتا ہے، لیکن جو مانگتا نہیں ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کہ جو اللہ کے راستے میں گھر جائیں اور کسی سے سوال نہ کریں، ان کا بھی حق ہے۔ تو یہاں ذکر جو ہے وہ اس کیٹیگری کا ہے جس کو دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو خود جھکنا پڑے، آپ اپر ہینڈ نہ ہوں، آپ انڈر ہینڈ ہو کر زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بہت محبوب ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب دیکھیں میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت، دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، یعنی پہلی آیت سے لے کر آخر تک ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنائے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ گویا اللہ کی پارٹی بن گئی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہی فتح یاب ہونے والی ہے، غالب ہونے والی ہے، غلبہ پانے والی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔ يا حامل القرآن